بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی میلاد شریف منانا جائز ہے یا نہیں۔ اگر تو جائز ہے تو پھر کیا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلے تو جاننا یہ ضروری ہے کہ بھائی میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کیا یہ نبی نے بنایا نہیں بنایا؟ کیا لازمی ہے کہ ہر وہ کام جو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہو؟ اس کا فارمولا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میلاد کا مطلب ہے پیدائش، ٹھیک ہے، جنم ڈے، برتھ ڈے، ٹھیک ہے؟ تو میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش، پیدائش کا دن، ٹھیک ہے؟ تو میلاد النبی کا مطلب کیا ہوگا؟ نبی کے پیدائش کا دن۔ جشن عید میلاد النبی، جشن کہتے ہیں سیلیبریٹ کرنا، عید، ٹھیک ہے؟ جشن عید میلاد النبی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن پر خوشی منانا۔ عید کس سے کہتے ہیں؟ خوشی منانے کو۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی اسلام میں جو وہ دو عیدیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے کہ اسلام میں دو عیدیں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جمعہ جو ہے وہ عید ہے۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، حدیث پاک میں ہے کہ ہر جمعہ جو ہے وہ عید ہے، عرفہ کے دن عید ہے، اسی طرح جو ہے وہ کافی زیادہ، تو یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اسلام میں دو عیدیں یہ کہہ دینا نہیں، ایسا نہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو کتنے جمعہ آتے ہیں جو ہے وہ سال میں؟ تو اب عید کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن، ٹھیک ہے؟ اور کیوں نہ خوشی کا دن ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ میں اپنا ایک ہونا بھی ثابت نہیں کرتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو وہ نعمت ہے، وہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے جن کے صدقے ہمیں جو ہے وہ ایمان ملا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہیں، ورنہ اگر آپ جو ہے وہ جتنے بھی انبیاء کرام کو وہ نہ تشریف لاتے تو بندہ کون مسلمان ہوتا؟ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ بھائی میلاد منانا جو ہے وہ جائز ہے۔ سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ میلاد کیسے کہتے ہیں۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو ذرا غور کیجئے، خود غور کیجئے کہ بھائی ہم چلڈرن ڈے مناتے ہیں، ٹیچر ڈے مناتے ہیں، سارے جتنے بھی ہیں جو ہم لوگ، پیرنٹس ڈے، تو مدر ڈے، تو فادر ڈے، سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب بھی میلاد کی باری آتی ہے تو فرقہ پرست مولوی لوگ بول پڑتے ہیں بھائی یہ جائز ہے نہیں، کہاں لکھا ہے؟ چلو آؤ جی، میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی کہاں لکھا ہے۔ یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت ہے وہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید جو آیت ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یہ سورہ دوحہ ہے، 30واں پارہ، اما پارہ ہے۔ تو اس پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میری جو نعمتیں ہیں نا اس کا خوب چرچا چرچا کرو۔ اب ظاہر ہے چرچا جو ہے وہ بند کمرے میں تھوڑی نہ ہوتے ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ چرچا جو ہے وہ دل میں تھوڑی نہ ہوتا ہے، چرچا بھائی آپ کو دکھانا ہوتا ہے، سیلیبریٹ کرنا، تو خوشی منانا ہوتا ہے، شو کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چرچا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ شو کروائیں، جو ہے وہ سامنے والے آدمی کو اپنی پروگرس دکھائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ پہلی قرآن مجید آیت ہوگی جس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے جو میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں نا اس کا چرچا کرو۔ اب چرچا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ظاہر لازمی نہیں ہے کہ لائٹنگ ہی کرنا، اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں چرچا کرنے کے، ٹھیک ہے؟ دوسری قرآن مجید آیت کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یہ چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر بھی 7 ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تمہارے رب کی تم پر جو نعمت ہے اسے یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی میں نے جو تمہارے اوپر نعمت عطا فرمائی تمہیں، بہت سی نعمتیں، بہت سی، ٹھیک ہے؟ اب اس کو یاد کرو۔ اب ظاہر ہے اس کو یاد کس طرح کیا جائے؟ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے یاد، دل میں بھی کریں، زبان سے بھی کریں، جو ہر طریقے سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید نہیں لگائی، آپ کو دل ہی میں کرنا ہوگا یا آپ کو باہر ہی کرنا ہوگا، ظاہر ہی دکھانا پڑے گا، نہیں، آپ کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے نعمتوں کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو ہے وہ اب آپ کو مجھے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت بہت زیادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نعمت ہے، حتیٰ کہ والدین سارے جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یقینا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہے، کون سی بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ تو یہ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت، ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی میں جو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوں، میں جو وہ نعمت ہوں۔ تو قرآن مجید کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو، پر چرچا کرو، اس کو یاد کرو۔ تو ہم جو ہے وہ میلاد منا رہے ہیں۔
تو ثابت ہو گیا نا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرچا کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے. یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے. اچھا جی، اسی طرح قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، سورہ آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جو مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کر دیا، بہت بڑا فضل کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ تو قرآن مجید آیتیں ہو گئی. چوتھی آیت کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ترجمہ، اے محبوب فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پر خوشی منائیں. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے. اور یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ایک ایک چیز کھل کر بتا دی ہے کہ بھائی یہ چیز اللہ کی نعمت ہے، یہ چیز، حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے ایک ایک پوری دنیا اللہ کی نعمت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، پانی، چرند پرند سب اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود اسپیشل ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میری نعمت ہے. اب دیکھیے گا، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے. اب یہاں پر قرآن مجید آیت بھی ہے، 17واں پارہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجیے، 107 ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے، یعنی کہ تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم نے. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ بھائی میں نے جو آپ کو جو بھیجا ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی میں نے جو آپ کو فضل بنا کر بھیجا، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، آپ میری نعمت ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں نا، چرچا کر رہے ہیں. کہاں لکھا ہے چرچا کرنا؟ یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ بھئی یہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو ہم کر تو رہے ہیں، جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ چرچا ہی تو کر رہے ہیں. میلاد کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن پر خوشی منانا. اب کوئی شخص اس کو ناجائز کہے تو وہ جو ہے وہ باطل ہے، وہ بد مذہب ہے وہ شخص. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ایمان کی جان ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف نہ لاتے، تو مجھے بتائیے کہ آپ مسلمان ہوتے؟ کیا آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ سکتے؟ قرآن مجید کس پر نازل ہوئے؟ آپ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کی نعمت ہے. تو بھائی یہ بھی تو دیکھو وہ نعمت کس پر نازل ہوئی ہے. وہ نعمت بھی نعمت پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت ہے. اسی طرح قرآن مجید کی آیت یہ بھی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ترجمہ، ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے کہ جو مسلمان ہیں نا ان کو خوشخبری دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ فضل ہے. اور یہ میں نے آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ بھائی جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس پر جو ہے وہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، اب حدیث پاک میں کہاں لکھا ہے کہ بھائی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ اب آپ میں سوچ رہے ہوں گے بھائی چلو ٹھیک ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے ہم منا لیتے ہیں، لیکن کیا نبی نے بھی منایا؟ جی ہاں. سب سے پہلے بات آپ کو پتا ہونا چاہیے، دوبارہ میں تیسری بار چوتھی بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیدائش کا میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد، اپنی برتھ ڈے، اپنے پیدائش کا دن پر خوشی خود کا اظہار بھی کیا، خود بھی منایا. کیسے؟ یہ دیکھیے گا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے. بہت مشہور حدیث پاک ہے، یہ صحیح مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا کہ بھائی اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے. تو ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن ہے. اب نبی خود ارشاد فرما رہے کہ بھائی میری ولادت کا دن ہے، برتھ ڈے ہے اس دن. کس دن؟ پیر شریف کو پیدا ہوئے. اسی دن میں مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میں اپنے جو روزہ رکھتا ہوں پیر شریف کو، ہر پیر شریف کو. تو کیوں رکھتا ہوں؟ کیونکہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اس دن میں جو ہے مبعوث کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول خود ارشاد فرما رہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اپنی برتھ ڈے خود منا رہے ہیں. اور ہم کس طرح مناتے ہیں؟ کیک جو ہے وہ کاٹ کر مناتے ہیں، اور بھی مختلف طریقے ہیں، غبارے وغیرہ لے کے آتے ہیں. آپ کو یہ پوچھ لے بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی،
یہ کیک کاٹنا جو ہے وہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن کیا یہ جائز ہے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ بدرجہ اولا جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے میلاد کا ذکر کیا، اپنے پیدائش کا ذکر کیا۔ تو بھائی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ دیکھیے، میلاد منانا جو ہے وہ جائز ہے، اور کیوں نہ جائز ہو؟ کیونکہ اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک چیز، دوسری چیز آپ کو اس وقت کیوں یاد آیا کہ بھائی میلاد منانا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی آپ اپنا اپنا بھی میلاد مناتے ہو نا، میلاد کیسے کہتے ہیں؟ پیدائش کے دن کو آپ اپنی بھی تو سالگرہ کر رہے ہو، کیک بھی کاٹ رہے ہو۔ کبھی کسی مولوی سے پوچھا جا کر بھائی آپ نے کیک کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا جو ہے وہ بیلون وغیرہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کہ بھائی ہم لوگ بیلون لیتے ہیں، اس کو پھاڑ دیتے ہیں، کیا یہ اسراف ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھا ہے کبھی کسی مولوی سے؟ نہیں نا۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن پر آپ کیوں مولویوں سے پوچھنے جا کے بھائی جائز ہے یا نہیں؟ آپ کو خود ہی پتا ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نعمت ہے، اس نعمت پر شکر ادا کریں آپ۔ وہ اسی طرح روزہ بھی رکھیں، سنت ہے روزہ رکھنا، تو آپ بھی جو ہے وہ میلاد منائیں، روزہ رکھ کر بنائیں، نمازیں پڑھ کر بنائیں، لائٹنگ بھی کریں، سب کچھ جائز ہے، لیکن کیا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ جو ہے وہ کریں۔ اچھا، لائٹنگ لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید نازل ہوا، وہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا ہے کہ یہ فارمولا بنا دیا گیا بھائی، جو چیز جب وہ گناہ ہے نا، حرام ہے، وہ قرآن مجید میں لکھ دیا گیا، احادیث میں لکھ دیا گیا بھائی یہ چیز گناہ ہے، اور جو چیز فرض و واجب ہے وہ لکھ دیا گیا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ سب کے سب جائز ہیں۔ اب وہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس لیے یوز کرتے ہیں۔ فور ایگزامپل موبائل ہے، موبائل تو چلانا جو ہے وہ جائز ہے بالکل، لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس کے لیے اچھے بیانات سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو یہ جائز ہو کے ثواب مل گیا۔ اگر آپ نے غلط کام کیا تو گناہ مل گیا۔ لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قرآن و حدیث میں لکھ دیے گئے ہیں بھائی، یہ چیز گناہ ہے، اور یہ چیز نیکی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ جائز ہے۔ لائٹنگ کرنا کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بھائی کیسے جائز ہے؟ قرآن و حدیث میں منع نہیں ہے، یہ فارمولا ہوتا ہے۔ بھائی اگر آپ کسی کو منع کر رہے ہو تو ثابت کر کے دکھاؤ بھائی کیسے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے لائٹنگ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب نہیں لکھا ہوا تو آپ نہیں بول سکتے بھائی یہ جو لائٹنگ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ویسے شادی بیاہ وغیرہ میں ہر جگہ ہم جو لائٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ خیر ہمیں تو نہیں، جو بد مذہب ہے ان کو ہوتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار بھی کریں گے۔ اب وہ ہمارے اوپر ہم کس طرح کرتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی جو ہے وہ دوسرے شخص کو، کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو بھی چیزیں ہم کریں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، تو پھر یہ جو ہے وہ میلاد منانا نہ صرف جائز ہے بلکہ جو ہے وہ یہ ثواب ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کوشچنس وغیرہ ہے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔